مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا یار قاضی نکاح خوان 1000 روپے لیتے ہیں، یہ جائز؟ مولانا نے فرمایا نکاح خوشی اور مسرت ہے، اس کے شکرانے میں قاضی کو جو دیا جاتا ہے عبادت و طاعت ہے۔ ایک اور سوال ہوا، سرکاری فیس 20 روپے ہے، یہ 10,000 لیتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں سرکاری فیس 20 روپے ہے، 20 روپے کم 10,000 نکاح کا فیس ہے، لینا جائز، درست اور صحیح ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کو بنوری ٹاؤن کے خلاف انجمن نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کرے، فرمایا فیصلہ تو فیصل کرے گا، میں تو بنوری ٹاؤن کے حق میں فریق ہوں، میں کیوں فیصلہ کروں؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ایک عالم دوسرے عالموں کی عزت کرائے۔ دارالافتاء میں استفتے آتے ہیں، ایک امام نے ایسا کیا، مدرس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ہم جواب میں لکھتے ہیں اگر واقعتاً آپ کی تحریر صحیح ہے، خدا نخواستہ اگر یہ عیوب اور قبائح اس عالم مدرس یا امام میں موجود ہے تو جواب یہ ہے، ورنہ آپ ان سے اور اللہ سے معافی مانگے کہ ان کے اوپر تہمت لگاتے اور جعل سازی کرتے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ امام ابو جعفر طحاوی مصر تشریف لائے۔ مصر کے علماء نے بادشاہ کو ایک فتویٰ بتایا تھا، امام طحاوی نے علماء پر واضح کیا کہ آپ کا فتویٰ غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ ایسا ہی ہوگا جیسے اس زمانے کے نام نہاد اسلامی بینکاری۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے ایک محضر تیار کیا، تمام علماء مصر کو حکماً جمع کیا، خود اونچے سیٹ پر بیٹھ گیا اور امام طحاوی کو سلطنت کے سیٹ پر بٹھایا، بڑے بڑے علماء نیچے بیٹھے۔ امام طحاوی کا دل بھرا ہے، خفا ہو گئے بہت، اور فرمایا میں نے دوبارہ غور کیا، میری بات غلط نکلی اور تمہارا فتویٰ صحیح ہے۔ مولیان سر اچت کرو، ایک نیخ شو۔ جب بادشاہ اٹھ کے چلا گیا، فرمایا بادشاہ کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کرنا تھا، فتویٰ تمہارا اب بھی غلط ہے، تمہاری تحریر غلط ہے، لیکن بادشاہ کے دل میں تمہاری عزت بحال کرنا چاہا، اس لیے میں نے اس کے سامنے اپنی تحقیق کو غلط کہا۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اللہ اللہ، علماء دین نے کیا کیا محنتیں کی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے جہانگیرے میں عیدگاہ اکٹھی ہوتی تھی اور طریقہ یہ تھا کہ نماز مولانا لطف اللہ پڑھاتے تھے اور تقریر مولانا عبدالحنان صاحب کرتے تھے۔ یہ فصیح بلیغ تھے، وہ بڑے تھے۔ لطف اللہ مولانا سے بہت جذباتی اور زورور تھے۔ انہوں نے ایک زمانے میں جب بھٹو نے سوشلزم کا دعویٰ کیا تو مولانا لطف اللہ نے کہا کہ بھٹو اور پیپل پارٹی والے جو سوشلزم کو منشور مانتے ہیں، میں نے یہ تمام سوشلسٹ کی کتابیں دیکھی ہے، وہ کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہے۔ وہاں ایک قوم ہے ہمارے ہاں، منگوت باڑگان وائی، اور وہ جہانگیرے میں ہند کو بولتے ہیں، وہ سب پیپل پارٹی میں تھے۔ انہوں نے ہنگامہ کیا مولانا لطف اللہ صاحب کے خلاف، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن عید کی نماز میں انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت نے ہمیں کافر کہا ہے اس لیے ہم حضرت کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک تھانیدار تھا، ارشاد نام تھا اس کا، تھانیدار دیہاتوں میں بادشاہ کے برابر ہوتا ہے، جو وہ کہے وہی ہوتا ہے۔
اس نے آ کے فیصلہ کیا کہ چونکہ مولانا لطف اللہ صاحب سے اکثریت خفا ہے، اس لیے اس دفعہ نماز بھی مولانا عبدالحنان پڑھا دیں۔ فیصلہ ہو گیا، تحریر ہو گئی۔ جب عید کا وقت ہو گیا، مولانا عبدالحنان نے بڑی اچھی تقریر کی علماء کے اعزاز و اکرام پر، اور جب بالکل نماز کی گھڑی آئی تو استاد مولانا عبدالحنان نے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب سے کہا کہ حضرت نماز آپ پڑھائیں۔ تو تھانیدار نے وہاں سے کہا کہ یہ فیصلے کے خلاف ہے۔ استاد مولانا عبدالحنان نے کہا پارا مجرے گا خری بچیا تو عیدگاہ کے من تو مشروٹے جوڑ شوئے زخپل جوان کے زخپل زندگی و جوان کی چرے مولی سے ایک شادہ کھولے نشو داماد پارا ناممکن دا۔ پیچھے آدمی نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے، فرمایا جو میرے پیچھے پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے، اور جو ان کے پیچھے نہ پڑھیں وہ میرے پیچھے بھی نہیں پڑھیں گے۔ حضرت سے کہا بسم اللہ کہی پریدائی دا تو شادوگارو بچی۔ مولانا لطف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی۔ حضرت کا چہرہ خوشی سے ایسے چاند کی طرح کھل رہا تھا۔ وہ مہیمن علیہ، وہ عالم کی عزت نہیں کرے گا، یہ کیسے عالم دین ہے؟ عالم کی قدر و منزلت جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بریلوی دیوبندی جھگڑا تھا مسجد میں، فیصلہ ہو گیا، مجھے کہا تم جا کے تقریر کرو اور ان سے قبضہ لے لو۔ 200 طالب علم تیار کیے گئے بڑے، ان طالبان ہوتا اس تو معلوم نہیں چیدئی نے کارا گشتل اور چیلی نے پئی اختل دی۔ این ٹائم پر میں چلا گیا، ممبر پر بیٹھ گیا، میں تقریر شروع کی اور ایک طالب علم بھی ہمارا نہیں آیا۔ اٹول بریلیان دال لڑکی اور ڈنڈی اور طرح آئی نہ تھی۔ وہ جو ان کے امام صاحب تھے انہوں نے کہا میں کہوں گا پھر حملہ کرو گا، آرام سے بیٹھ گئے، میں تقریر کر رہا ہوں۔ تقریر پوری ہو گئی اور گیٹ تک لوگ کھڑے بیٹھے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگ طالب علم آ گئے، ان کو کون آگے آنے دے رہا ہے، وہ تو اب روڈ پہ کھڑے رہیں گے۔ جب تقریر ختم ہو گئی، امام صاحب مجھے اس طرح سے کہتے ہیں خطبہ بھی پڑھو نماز بھی پڑھو۔ میں نے خطبہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھائی۔ میں نماز پڑھائی تو امام صاحب کے خلاف شور مچ گیا کہ منافق ہے، سازشی ہے، اور ایک نہایت تکلیف دہ دیوبندی جو تمام دیوبندیوں میں سب سے سخت ہے۔ امام صاحب نے کہا آرام سے رہو، یہ مسجد میری ہے اور میری رہے گی۔ آج میں نے مولانا کو حوالے کر لی اور میں بھی دیوبندی ہو گیا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنا ایمان نہیں خراب کرتا۔ کہا حضرت یہاں اپنا آدمی رکھے اور آپ جمعہ پڑھائے، وہ مسجد اب بھی ہمارے پاس، وہ مہیمن ہے، کیونکہ عالم بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا آپ کی تقریر کے دوران میرا دل بھرا ہے، میں نے دل میں سوچا بس یہ حق والا عالم۔ اب بھی الحمدللہ کاظمی غزالی سے پڑھنے کے بعد پھر دیوبندی مکتبہ فکر سے دور حدیث کر لیا، تفسیر میں 5 سال شریک رہے، گزشتہ سال تک بیٹھے رہے، اور فرمایا مزہ آیا الحمدللہ۔ وہ مہیمن علیہ،